اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتے اور مدینہ کے نواحی علاقے میں رہتے تھے۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے پہنچی اور اڑتی ہوئی سیدنا ابو ذر کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو، جو شاعر بھی تھے، تحقیق حال کے لیے مکہ روانہ کیا۔ انیس نے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور مدینہ واپس جا کر سیدنا ابو ذر سے ذکر کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکی کی ترغیب اور بدی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ سیدنا ابو ذر کی اس بات سے کچھ تسلی نہ ہو سکی، مدینہ سے پیدل چل کر مکہ پہنچے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوتے اسلام قبول کیا اور اسی وقت خانہ کعبہ میں آ کر، جہاں قریش کا مجمع تھا، بلند آواز سے کلمہ توحید پڑھا اور قرآن مجید کی جو آیات یاد کر لی تھی سنائی۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو، چنانچہ چاروں طرف سے لوگ پل پڑے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیا، جان سے مار ڈالنے پر آمادہ تھے کہ اتنے میں سیدنا عباس، جو ابھی تک کفار ہی میں شامل تھے، آگے انہیں دیکھ کر فرمایا، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں سے تم تجارت کے لیے کھجوریں لایا کرتے ہو۔ لوگ یہ سن کر ہٹ گئے، یہ ہوش میں آ کر اور اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور اگلے دن پھر اسی طرح اعلان کیا۔ قریش نے پھر زود و کوب کیا، غرض مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے وطن کو واپس آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یثرب کی 6 روحیں۔ 11 نبوی کا آخری مہینہ تھا۔ مدینہ میں اوس و خزرج کی مشہور لڑائی، جس کی تیاری کے لیے بنو عبد الاشہل مکہ میں آئے تھے اور جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، جس میں اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ختم ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے حج کی تقریب میں ملک عرب کے مختلف حصوں سے مکہ کی طرف قافلے آنے شروع ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باہر سے آنے والے قافلوں کی قیام گاہوں پر جا جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے پھرتے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے سے روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شریروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اکثر رات کی تاریکی میں مکہ سے باہر نکل جاتے اور 2-2 3-3 میل کے فاصلے پر چلے جاتے اور وہاں جہاں کہیں کسی قافلے کو ٹھہرا ہوا پاتے ان کے پاس جا بیٹھتے، بت پرستی کی مذمت اور توحید کا واعظ سناتے۔ چنانچہ ایک روز مکہ سے چند میل کے فاصلے پر رات کے وقت مقام عقبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے، دیکھا کہ 6 آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جا بیٹھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یثرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور قبیلہ خزرج کے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، قرآن مجید کی آیات سنائی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً ایمان لے آئے۔ یثرب کی آبادی 2 بڑے حصوں میں منقسم سمجھی جاتی تھی، ایک تو یہودی لوگ تھے، دوسرے بت پرست۔ بت پرستوں میں اوس خزرج 2 زبردست مشہور قبیلے تھے۔ یہ لوگ یہودیوں سے یہ سنتے رہتے تھے کہ عظیم الشان نبی مبعوث ہونے والا ہے اور وہ سب پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ باتیں جو کہ کانوں میں پڑی ہوئی تھی، اس لیے بھی ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تسلیم کرنے میں سبقت کی۔ ان 6 شخصوں کے نام یہ تھے: ابو امامہ اسد بن زرارہ، یہ بنو نجار سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ انہی بزرگ نے سب سے پہلے اسلام لانے میں سبقت کی۔ عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عارم، جابر بن عبداللہ، عقبہ بن عامر بن نابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بزرگوں میں سے رافع بن مالک کو قرآن مجید میں جس قدر کہ اب تک نازل ہوا تھا لکھا ہوا عطا فرمایا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مسلمان ہو کر یہیں سے مدینہ کو لوٹ گیا اور وعدہ کر گیا کہ ہم اپنے قوم میں جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے جاتے ہی تبلیغ اسلام شروع کی اور مدینے کی ہر گلی کوچے میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔